نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں مسلمانوں، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ پاک نے رمضان مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس کے اندر عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل جلالہ ہم سے تمام عبادت قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی محبت کے لیے اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرنا یہ انسان کے لیے لازم ہے۔ متقدمین جو پرانے اولیاء اللہ تھے وہ مجاہدہ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 20 سال تک سالن نہیں کھایا، اور اس طریقے سے اس کے علاوہ صاحب ہدایہ رحمہ اللہ جس نے ہدایہ شریف لکھی 13 سال مسلسل روزے رکھے اور پھر ہدایہ شریف اس میں لکھی۔ اس طریقے سے باقی اس کے بعد کے جتنے بھی اولیاء اللہ ہے، اللہ جل جلالہ کی محبت کو پانے کے لیے، اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بہت سخت مشقتیں برداشت کیں، بہت تکلیفیں کی، بہت زیادہ مجاہدے کیے۔ متقدمین کا یہی طریقہ تھا، لیکن متاخرین آج کے دور میں چونکہ غفلت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، فتنوں کا عالم ہے اور فتنے پوری دنیا کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، تو آج کے دور میں علماء کرام نے، اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے کثرت ذکر کو بہت نافع کہا ہے نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کو پمال کرنے کے لیے اور اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر اجودی رحمہ اللہ، ایک تو ہیں حضرت فرید الدین گنج شکر عطار رحمہ اللہ، وہ نہیں جو پاک پتن والے، وہ نہیں، ایک اور تھے فرید الدین گنج شکر اجودی رحمہ اللہ، جو شیخ نظام الدین اولیاء کے پیر و مرشد تھے۔ ان کا معمول تھا کہ اشراق کے بعد 2 گھنٹے تک سجدہ میں پڑے رہتے تھے اور اللہ پاک سے ایک قسم کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سجدہ میں بے چینی سی ہوئی، اٹھے، سر اٹھایا، فرمایا کہ یہ خادم ہے، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ وہاں موجود تھے۔ فرمایا ہاں حضرت میں موجود ہوں۔ فرمایا کہ ایک قلندر اپنی آخرت کو خراب کرنے آیا ہے، دیکھو۔ تو نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جلدی جلدی باہر نکلے، چونکہ خادم تھے، دیکھا ایک بندہ آیا ہوا ہے ملنے کے لیے، تو ان کی تلاشی لی تو واقعی ان سے ایک خنجر نکلا۔ جب خنجر نکلا تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے اس کی منت سماجت کی اور اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے کے اس کو بھیج دیا۔ اس بندے نے کہا میں تو بہت بڑے کام کے لیے آیا تھا، لیکن تو نے جو ہے نا، تو میرے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ خیر چلا گیا وہ بندہ۔ تو جب حضور کے حضرت اولیاء رحمہ اللہ، نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ اپنے پیر و مرشد گنج شکر اجودی رحمہ اللہ کے پاس آئے تو فرمایا کہ حضرت وہ ایک بندہ تھا، واقعی اس کے پاس ایک خنجر نکلا ہے، میں نے اس کو کچھ پیسے وغیرہ دے کے بھیج دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عجیب یار، تو نے اس کو پیسے دے کے بھیج دیا، چلو اچھا کیا ہے۔ پھر فرمایا گنج شکر رحمہ اللہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکون ابو بکر سے ملا تھا، مجھ کو وہ سکون نظام الدین اولیاء سے ملا ہے۔ پھر واقعہ سنایا گنج شکر رحمہ اللہ نے شیخ نجیب اللہ سوروردی رحمہ اللہ کا، جو شیخ سعدی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد تھے، کہ ان کو حلب کے اندر ایک قلندر نے ایسے ہی قتل کیا تھا۔ اصل میں پہلے لوگ جو ہے حسد کیا کرتے تھے اس بات پہ کہ یہ ہم سے آگے کیوں ہیں نیکی کے اندر، جیسے کہ آج کل دنیا کے اندر لوگ جو ہے حسد کرتے ہیں، کچھ دنیا میں آگے بڑھا ہوا ہو، لوگ کوشش کرتے ہیں اس سے پیسے چھین لیں، یا مثال اس کو قتل کر دیں، یا کوئی رکاوٹ اس کے لیے بنا دیں اور خود جو ہے اس کی جگہ میں ہو جائیں۔ پرانے لوگ جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ اس طرح کے ہی حسد کیا کرتے تھے۔ تو یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مجاہدہ اور مشقت اللہ رب العزت کی محبت کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے، یہ لازمی چیز ہے۔ تو جب امت اس اللہ پاک جل جلالہ کے ذکر کی طرف آ جائے گی تو اس کے اندر سے غفلت ختم ہو جائے گی، قوت ارادی پیدا ہو جائے گی، اور اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ ان کے اندر جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کا ایک سلیقہ آ جائے گا،
نیک اعمال کرنے کے لیے، کیونکہ محبت جب آ جائے گی تو محبت، آداب محبت خود ہی سکھا دے گی۔ اللہ پاک جل جلالہ ہمیں اللہ پاک جل جلالہ کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔